السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر لسنر، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد۔ تو آج میرے ساتھ ہیں حافظ شاہ زیب وسیم ارباز وسیم ڈوگر، میرے بڑے بیٹے۔ تو وہ ان کے دماغ میں کچھ کوشچنز تھے جو اس نے لکھے اور اب وہ مجھ سے پوچھنے جا رہے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ جی، میرا پہلا سوال ہے کہ بھارت بیانیہ بنا رہا ہے کہ ہماری جنگ پاکستان سے نہیں بلکہ چائنا سے ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ جو بھارت ہے نا، یہ اپنی شکست جو ہے اور خاص طور پر امریکہ کی ہمدردیاں لینے کے لیے، چونکہ JF-10 جو طیارے تھے وہ اور کچھ میزائلز وہ دیے تھے چائنا نے پاکستان کو۔ جی تو مطلب ٹیکنالوجی کچھ چائنا کی تھی اور کچھ پاکستان کی اپنی تھی، تو ان کے ساتھ جنگی جہاز گرا دیے گئے۔ تو اب بھارت یہ سفارتکاری کر رہا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ پاکستان سے نہیں تھی، بلکہ جہاں سے انہوں نے ٹیکنالوجی لی تھی اور JF-10C طیارے جو ہیں وہ چین سے لیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو جنگ تھی وہ پاکستان سے نہیں تھی، وہ چین سے تھی۔ تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم یہ بیانیہ بنا سکتے ہیں نا کہ ہماری جنگ بھارت سے نہیں تھی، ہماری جنگ تو روس سے تھی، جہاں سے انہوں نے وہ دفاعی نظام لیا تھا S-400۔ اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جنگ تو فرانس سے تھی، کیونکہ وہاں سے انہوں نے رافیل طیارے لیے تھے۔ اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جنگ تو امریکہ سے تھی۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی، جنگیں قومیں لڑتی ہیں، افراد لڑتے ہیں اور جذبے لڑتے ہیں۔ جی تو یہ چائنا کارڈ جو بھارت ہے وہ کھیلنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ امریکہ سے، اس کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ وہ امریکہ سے S-35 جو جہاز ہیں، جو لیٹسٹ دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جنہوں نے F-16 طیارے بنائے ہیں، انہوں نے ہی F-35 طیارے بنائے ہیں۔ تو امریکہ سے وہ طیارے لینے کی خاطر F-35، تو وہ یہ بیانیہ بنا رہا ہے، یہ چائنا کارڈ وہ کھیل رہا ہے۔ باقی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں نے جہاں تک میں نے موازنہ کیا ہے اور جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے، میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان صرف چائنا پر ہاں، یہ بالکل بات ایسے ہے کہ چائنا ہمارا بہت اچھا دوست بھی ہے اور اپنی ٹیکنالوجی بھی، اور اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ J-35 بھی وہ پاکستان کو فری میں دینے جا رہا ہے۔ اب آگے جا کر دیکھتے ہیں اس میں کیا صداقت ہے۔ ابھی تو جو ترکیہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک ایسے ڈرونز دے رہا ہے جو فضا میں جا کر 2 دن اڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں، اور پھر وہ نظر بھی نہیں آتے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ ہے۔ اور پھر وہ جاسوسی کا ان میں بھی نظام ہے، اور وہ جو ہے اس میں وہ پائلٹ نہیں ہوتا، اور وہ اس میں میزائل بھی فٹ ہو سکتے ہیں اور وہ دشمن کو اچھی خاصی مار دے سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو بھارت کر رہا ہے، یہ چائنا کارڈ کھیل رہا ہے امریکہ کی ہمدردیاں لینے کے لیے۔ جی جی، دوسرا سوال ہے کہ کیا فرانس نے رافیل طیارے کو سورس کوڈ دینے سے جواب دے دیا؟ ہاں، یہ آپ صاحب سمجھیں کہ سورس کوڈ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرانس نے پوری دنیا میں جہاں بھی رافیل طیارے اپنے فروخت کیے ہیں، یہ غالباً ان کے کسی تیز ترین پلیئر کا نام تھا، جس نام پر انہوں نے رافیل نام رکھا۔ تو ان کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پر ان کا رافیل طیارہ گرا ہے تو وہ بھارت کے ہاتھوں گرا ہے، بھارت کے پائلٹوں کے ہاتھوں میں گرا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے پوری دنیا میں رافیل طیارے بیچے ہیں، کہیں پر رافیل طیارہ نہیں گرا۔ بڑی جدید ٹیکنالوجی سے لیس
اور بڑا تیز ترین 2300-2400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والا طیارہ ہے. تو یہ اس سے پہلے کہیں بہت ساری جنگوں میں بھی اس نے حصہ لیا لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں گرا. اب بھارت سورس کوڈ مانگ رہا ہے. سورس کوڈ مین دماغ. اور اب اگر وہ سورس کوڈ دے دیتے ہیں, اگر وہ اپنے جہاز کا دماغ برین دے دیتے ہیں, تو پھر ان کو پوری دنیا میں جہاں جہاں پر انہوں نے رافیل طیارے دیے ہوئے ہیں ان کو بھی سورس کوڈ دینے پڑیں گے. اب بھارت یہ کر رہا ہے کہ ان کے جو 6-7 جنگی جہاز گرے ہیں ان کو انہوں نے چھپا لیا ہے, کیموفلاج کر لیا ہے, اور وہاں پر کسی کیمرے کی رسائی نہیں ہے, کسی صحافی کی رسائی نہیں ہے. وہ اپنی بدنامی کے ڈر سے اور اپنی کتیا کے ڈر سے جو ہے وہ کسی کو اپنے تباہ شدہ طیارے جو ہے وہ دکھانا نہیں چاہتا. تو فرانس نے جو ہے نا وہ جواب دے دیا ہے. فرانس کی ٹیم بھی آئی ہے تحقیقات کرنے کہ ہمیں دکھاؤ کس جگہ پہ گرا, کہاں پہ گرا, اور اب وہ کہاں ہے, تاکہ ہم وہ تکنیکی معاملات دیکھ سکیں کہ کس وجہ سے ہمارا طیارہ اور کس طرح گرا اور کیوں گرا. تو وہ بھی انہوں نے ان کو وزٹ سے جواب دے دیا ہے, اور وہ اصل حقائق جو ہے وہ فرانس سے بھی چھپا رہے ہیں. تو فرانس بھلا کیوں دے گا ان کو سورس کوڈ یا برین اپنا, اس جہاز کا جو برین ہے, جو اس کی ٹیکنالوجی ہے, اس کی جو اندر کی خصوصیات ہیں اور اس کا جو سسٹم ہے وہ بالکل نہیں دیں گے. یہ تو بات اس طرح ہوئی. آگے تیسرا سوال ہے کہ صدر ٹرمپ مودی کو لفٹ کیوں نہیں دے رہا؟ یہ نا بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان دنیا کو کہہ رہا تھا, امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھ لیں جی بھارت جارحیت کر رہا ہے, فالس فلیگ آپریشن پہلگام کے نتیجے میں ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے, ہماری مساجد پر جو ہے وہ میزائل گرا رہا ہے, تو بھارت کا جو بیانیہ تھا ان کے وزیر خارجہ کا کہ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کبھی کسی کمزور ملک کے ساتھ جب ہم رونا دھونا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ خود میں آپس میں نبٹ لیں گے. تو جب اچانک سے پاکستان نے ان کو جواب دیا, پاکستان انتظار کرتا رہا, رکا رہا, اور جب انہوں نے پاکستان کے فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا, ایئر بیسز کو جب انہوں نے نشانہ بنایا, نور بیس کو, تو فوری طور پر پاکستان نے جب ریٹیلیٹ کیا اور ان کے ہمارے جو پائلٹس تھے وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے 500 کلومیٹر بھارت میں گھس کر انہوں نے جب مارا اور ان کی ایئر بیسز اڑا دی اور 32 ایئر بیسز کا ملیا میٹ کر دیا گیا, اور پاکستان کے جو تھے جن کو ہم کہتے ہیں ہیکرز, انہوں نے ان کے تقریباً 2 کروڑ لوگ بھارت میں ٹرینوں پر سفر کرتے ہیں, انہوں نے ٹرینیں جام کر دی ہمارے ہیکرز نے, اور ان کے 70 سے 80% جو تھے ان کے جو گریڈ سٹیشنز تھے وہ بند کر دیے, اور اوپر سے ان کی جو فوجی تنصیبات تھیں وہ اڑا دی گئی. تو وہاں سے پھر بھارت نے پوری دنیا کے ترلے منتیں کی, اور پاکستان کو امریکہ نے اپنے نمبر بھی بنا لیے کہ ہمارے کہنے پر پاکستان نے سیز فائر کیا ہے. تو اس کے بعد مودی اپنا وہ جو ہے صدر ٹرمپ صاحب وہ پاکستان کی تعریفوں پہ تعریفوں, یہ تعریفیں بھی خالی ایسے نہیں ہیں, اس میں بھی ایپل فون کی گیم ہے, اس کا بہت بڑا یونٹ لگا ہوا ہے بھارت میں. تو ہمیشہ امریکہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے, تو جب اس کے مفادات پورے ہو جائیں گے تو اس کے بدلنے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کب وہ بدل گیا ہے. تو مودی سے تھوڑا سا ڈسٹرب وہ اس لیے بھی ہے کہ ایلون مسک اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ملنے گیا وائٹ ہاؤس میں, تو جب 150 سال پرانی میز پڑی تھی اس نے ناک میں انگلی ڈالی اور وہ اس نے میز کے ساتھ صاف کر دی.
تو جو ٹرمپ تھا اس کے جاتے ہی ایلان مسک کے اس نے وہ 150 سال پرانا ٹیبل جو تھا وہ اس نے ہٹوا دیا کہ یہ اب گندا ہو گیا ہے. تو وہ اس طرح کی سائیکالوجی کا بندہ ہے. تو یہ جو مودی ہے نا یہ ایسے جفے ڈالتا ہے اور مائی فرینڈ کر کے ایسے چمیاں پپیاں لینے لگ پڑتا ہے، جس سے آپ اگر دیکھیں گے ان کو ملتے تو ٹرمپ اس سے ایسے منہ دور کرتا ہے کہ یہ کہیں میری پپی نہ لے لے. تو ہاں یہ حقیقت بات ہے کہ وہ نا ایسے ہی گلے جفے ڈالتا رہتا ہے اور مائی فرینڈ کے چکر میں اس نے نا وہ اسے بڑا الرجک ہے ٹرمپ کہ یہ جو چائے والا ہے اور گجرات کا جو کسائی ہے، اس پر جب یہ وزیر اعلیٰ تھا گجرات کا تو اس وقت پوری دنیا میں اس پر سفری پابندیاں بھی لگی ہوئی تھی. تو اب تو یہ چونکہ وزیر اعظم بن گیا تو پھر یہ معاملہ. جی چوتھا سوال ہے کہ کیا بلوچستان میں بی ایل اے کے خلاف سیکیورٹی فورس کا کوئی آپریشن؟ بالکل آپریشن ہو رہا ہے، اور اس طرح سے آپریشن ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بی ایل اے کے چند 100 خارجی ہیں لانتی، ان کا قلعہ کما کر دیا جائے گا، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اب ان کے آپریشنز میں جڑ گئی ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز بھی اور ہمارے خفیہ ادارے بھی اب ان کے پیچھے ہیں. اور اب ان کا دو طرح کے طریقہ واردات ہوتے ہیں. ایک تو آرمی یا سیکیورٹی فورسز بندے کو پکڑتی ہیں اور پکڑ کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیتی ہیں اور پھر ان کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. یہ اس طرح کی جنگ نہیں ہے. یہ جو بی ایل اے ہے ان کے خلاف جب پتہ چلے گا، ان کو انفارمیشن ملے گی کہ یہاں پر وہ موجود ہیں، اور اگر وہ آگے سے جواب دیں گے تو ان کو پکڑا نہیں جائے گا بلکہ وہاں پر ان کو مار دیا جائے گا اور وہیں پر ان کو ختم کر دیا جائے گا. یہ اس طرح کا آپریشن ہے، اس طرح کا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیسز چلائے جائیں گے یا کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا. بہت سخت ان کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے ہمارے بچوں اے پی ایس کے بچوں کو صرف اس وجہ سے مار دیا کہ یہ پنجاب سے ہیں یا یہ آرمی کے بچے ہیں، تو انہوں نے بچوں کو مار دیا. تو اب وہ کسی بھی رحم کے قابل نہیں ہے اور کسی بھی رعایت کے قابل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری توقع ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز، آرم فورسز ان کے خلاف جلدی آپریشن مکمل کر لے گی، اور ڈیلی بیسس پہ ہو بھی رہے ہیں. کچھ رپورٹ ہو رہے ہیں، کچھ رپورٹ نہیں بھی ہوتے. جی پانچواں سوال ہے کہ کیا غزہ میں خوراک مہیا کی جا رہی ہے؟ غزہ میں خوراک بس نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں. پانی کی کمی ہے، بجلی ہے نہیں، اور وہاں پر کچھ کھا پکا نہیں سکتے. اوپر سے جہاز اگر کچھ گرا دیں وہ بھی اسرائیل کی اجازت کے ساتھ، یا وہاں پر جو امدادی ٹرک لگے ہوتے ہیں تو ان میں سے 10 کو آگے جانے دیتے ہیں اور پھر ان میں سے بھی وہ تقسیم ہونے دیتے ہیں، نہیں ہونے دیتے، یہ ان کی مرضی ہے. تو وہاں پر خوراک کا بہت فقدان ہے، بہت سارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں یا مر جائیں گے. تو اس پر دنیا کو کان دھرنے چاہیے. فلسطین میں اور خاص طور پر غزہ میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ بہت پتلی ہے. اس پر امت مسلمہ کو کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا چاہیے. جی چھٹا سوال ہے کہ 2000 بیمار بچے اردن نے واپس کر دی، غزہ میں بھیج دیے. ہاں وہ ایسے اس طرح کے سینسیٹیو بچے تھے کہ کسی کے دل میں سراغ تھا اور کسی کو مہلک بیماریاں تھی، تو وہ اردن میں انہوں نے بھیجے کہ بچوں کا علاج ہو جائے. تو انہوں نے اسی حالت میں ان کو واپس غزہ میں بھیج دیا، اور ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ جو بچے پیدائشی طور پر جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ اردن نے اتنی خدا خوفی نہیں کی کہ یہ بچے اگر ہمارے پاس آ گئے ہیں تو ہم ان کا علاج کریں بطور مسلم کنٹری. تو انہوں نے وہ بچے واپس بھیج دیے اسی حالت میں. جی، اور فوجیوں نے پیسے بھی چھین لیے. ہاں اسرائیلی جب وہ بچے واپس آئے تو ان کے پاس کچھ رقم تھی ہر بچے کے پاس، تو وہ رقم انہوں نے چھین لی. یہ اسرائیل کے فوجیوں نے. جی ساتواں سوال ہے کہ یہ سیز فائر جو امریکہ نے کروایا یہ کتنی دیر تک چل پائے گا، اور سادہ الفاظ میں اگلا منظرنامہ کیا؟ اگر تو بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر یہ ٹک نہیں پائے گا. پھر پاکستان اس کا جواب دے گا، کیونکہ 25 کروڑ عوام کا پانی بند کرنا پاگل پن ہے. اور مودی چونکہ اس سے کچھ بھی بعید کر سکتے ہیں، کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خنزیر قسم کا، ایک منافق قسم کا، ایک کافر، ایک بدنیت اور منافق اور بہت ہی
گھٹیا اور وہ اس کے اپنے بچے تو ہیں نہیں اور اس نے اسی طرح مر جانا ہے دنیا سے اور یہ دنیا میں بھی سزا بھگتے گا اور آخرت میں بھی سزا بھگتے گا. تو اس پر کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. اور پھر پاکستان جب 25 کروڑ عوام کا پانی بند کریں گے تو پھر یا تو چین بھارت کا پانی بند کرے گا. اس میں ایک دریائے برہما پترا وہ چین سے نکلتا ہے تو چین اب انڈیا کا علاج کرنے لگا ہے. وہاں پر وہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ بنائے گا ڈیم. تو پھر ہم چین سے گزارش کریں گے کہ وہ پیچھے سے ان کا پانی بند کر دیں. تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکلے گا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا پانی بند کرتے جائیں اور پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے. ہاں تو اور کوئی سوال؟ مائی ڈیئر لسنر، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر اور چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ کسانوں کے حال پر رحم کیا جائے اور کسان جو ہے وہ بہت برے حالات میں ہیں. گندم میں بہت پھینٹا لگا ہے کسان کو اور 1400-1500 روپے فی من کا نقصان ہوا ہے. تو برائے مہربانی آگے ہماری جو فصلیں آ رہی ہیں، تل کی فصل آ رہی ہے، تلی کی فصل آ رہی ہے، مکی کی فصل آ رہی ہے اور چاولوں کی مختلف اقسام آ رہی ہیں. تو اگر انہوں میں بھی پاکستان کے کسان کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا بلکہ الٹا اخراجات میں سے بھی لگ گئے تو پھر کسان اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ پائے گا. کسان گر جائے گا اور جب کسان گرے گا پاکستان کا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر پاکستان اپنی فوڈ پوری کی پوری فوڈ اگلے سال گندم تو بالکل نہیں ہوگی پاکستان میں کیونکہ کوئی بھی 1400-1500 روپے فی من نقصان برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ریئل نقصان ہے. اس کی آپ بے شک ہماری حکومتیں اس کا کروا لیں، ایڈٹ کروا لیں. ہمیں 3300-3400 میں فی من ہمارا خرچہ ہے تو ہماری گندم 1800-2000 فی من فروخت ہوئی ہے. ٹھیکیدار تو بیچارہ بالکل ہی گیا اور جو مالک تھا اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مائی ڈیئر لسنر میں اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کی دعاؤں اور محبتوں کا طلبگار آپ کا بھائی وسیم. والسلام.